السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج 2022 ہمارا اس سال کا آخری پروگرام ہے۔ آج تھوڑی نظر ڈالیں گے کہ 2022 کے اہم واقعات کون سے تھے، کون سے واقعے کے پیچھے آخر ہو کیا رہا تھا۔ ان تمام میں جو سب سے بڑا واقعہ ہوا سال 2022 میں وہ ارشد شریف کی شہادت تھی، اور صحافت کے اوپر جو پریشرز تھے۔ شروعات پروگرام کی اسی سے کرتے ہیں۔ ارشد شریف ووٹ آف نو کانفیڈنس جب ہوا، اس کے بعد سیاسی معاملات پر ارشد شریف کے ویوز کی وجہ سے ایک دباؤ شروع ہوا، اور ارشد شریف پر ایف آئی آر کاٹنے کا ایک سلسلہ بھی شروع ہوا۔ 16 کے قریب ایف آئی آرز ارشد شریف صاحب پر پاکستان میں چمن سے گلگت تک درج کی گئی۔ جب یہ پوچھا گیا، ابھی ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بنی، اس نے جب تحقیقات کی تو ایک جو ایف آئی آر لانچ کی گئی تھی ملیر میں، ان سے جب پوچھا گیا تو جو واقعات انہوں نے بتائے کہ کس کے کہنے پر وہ ایف آئی آرز کٹیں، وہ بھی اب ریکارڈ پر بات آ گئی ہے۔ ایف آئی آرز ہراساں کیا گیا، دھمکیاں دی گئیں، جس کے بعد اگست میں ارشد شریف نے پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ 8 اگست کو وہ پاکستان چھوڑ کر 10 کو دبئی گئے۔ جب دبئی پہنچے تو وہاں 30 دن کا ویزا تھا، لیکن 10 دن کے بعد ہی دبئی حکومت پر دباؤ ڈال کے ارشد شریف کو دبئی چھوڑنے پر بھی مجبور کیا گیا۔ جب وہ دبئی میں تھے تو ان کا ویزا 30 دن کے لیے ویلڈ تھا۔ 10 دن سے وہ دبئی میں قیام پذیر تھے، لیکن اس کے بعد ان کو دبئی چھوڑنا پڑا۔ وہاں دبئی چھوڑ کر وہ کینیا گئے، جہاں وہ تقریباً 2 مہینے سے کچھ زائد کینیا میں قیام پذیر رہے۔ ان کی شہادت اس سے بھی 2-3 دن پہلے آخری مرتبہ انہوں نے دوبارہ دبئی کا ویزا اپلائی کیا۔ 3 مرتبہ انہوں نے دبئی کا ویزا اپلائی کیا کینیا سے، وہ 3 مرتبہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ یہ تھی واقعات، اور اس کے بعد پھر ارشد شریف کی شہادت کی خبر آئی۔ ان کی ڈیڈ باڈی پاکستان آئی، اور ان کا جنازہ پھر دنیا نے دیکھا، اور دنیا نے فیصلہ کیا، اس ملک کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ارشد کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اس کو جس بے ایمانہ طریقے سے مرڈر کیا گیا، اسیسینیٹ کیا گیا، وہ اس کا میرا خیال ہے آخری فیصلہ تو لوگ ہی کرتے ہیں، اور وہ فیصلہ بھی لوگوں نے کر دیا۔ ارشد شریف کی شہادت میرے لیے اور شاید اس ادارے کے لیے بھی سال کا سب سے بڑا سانحہ بھی تھا، واقعہ بھی تھا۔ جس طریقے سے یہاں بیٹھ کر ہی، اسی جگہ ارشد کا اسٹوڈیو ہے میرے بالکل سیدھے ہاتھ میں، اور ہماری جو ٹرانسمیشنز یہاں سے ہوتی تھیں، ہمارا دوست ہمارے ساتھ ان ٹرانسمیشنز میں اس سال کے مڈ تک بھی ان ٹرانسمیشنز کا حصہ رہا، لیکن 2022 نے ہمارا دوست، ہمارا کالیگ، ہمارا بھائی ارشد ہم سے چھین لیا۔ اس کو جس طریقے سے بروٹلی مرڈر کیا گیا، ہماری تو خواہش ہی ہے، ہماری کوشش ہے کہ ان قاتلوں تک پہنچا جا سکے، کیونکہ یہ بات تو سب نے تسلیم کر لی، مان لی کہ ارشد شریف کو قتل کرنے کی سازش پاکستان میں ہوئی تھی۔ دیکھنا یہ کہ کیا 2023 میں ارشد شریف کے قاتل پکڑے جائیں گے یا نہیں۔ ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم اور اس کی رپورٹ آ چکی ہے، اب ایک جے آئی ٹی بنی ہے، دیکھتے ہیں جے آئی ٹی کی رپورٹ کیا کہتی ہے۔ صحافیوں کے لیے 2022 کیسا سال رہا؟ اے آر وائی اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا، ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے جو حکومت تھی وہ کہتی تھی فسطائیت ہے، اور اس وقت بھی پچھلی مسلم جب تحریک انصاف کی حکومت تھی، بہت سے صحافیوں کو اٹھایا گیا، پریشرز تھے، ایف آئی آرز اور چینل سے نکلوانے کا کے بہت سے الزامات تھے، جن میں سے بہت سے ٹھیک بھی تھے، اور کہا جاتا تھا فسطائیت ہے، فیشزم ہے۔ لیکن جو ہی نئی حکومت آئی تو صرف اے آر وائی کے ساتھ دیکھیے کیا ہوا۔ اے آر وائی پر ایف آئی آریں ہوئی، لوگوں کو، عماد یوسف کو کراچی ان کے گھر بیڈ رومز میں گھس کے ان کے فرنٹ ڈور کو توڑ کر ان کو گرفتار کیا گیا۔ جو ایف آئی آرز تھی اس کے نتیجے میں اے آر وائی کو نہ صرف بند کیا گیا، بلکہ وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات و نشریات نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ اے آر وائی کا لائسنس ریووک کر دیا گیا ہے، اور جو ریووک کیا گیا کورٹ سے رجوع کیا گیا، جس کے نتیجے میں اے آر وائی دوبارہ کھلا۔ بہت سے صحافیوں کو پر ایف آئی آر ہوئی۔ صابر شاکر آج بھی پاکستان میں نہیں ہے، خابر گھمن، صدف عبدالجبار ایف آئی آر میں تھی، عمران ریاض خان پر نہ صرف ایف آئی آرز ہوئی بلکہ ان کو گرفتار بھی کیا گیا، جمیل فاروقی کو گرفتار کیا گیا،
समी इब्राहिम, अयाज अमीर साहब, उनको उनके दफ्तर के बाहर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सो ये वो तमाम सहाफी थे जो पिछले 7-8 महीने में इस साल 2022 में हुकूमत की, और न सिर्फ तशद्दुद किया गया उनके ऊपर, तशद्दुद का शिकार हुए, बल्कि हिरासा किया गया, FIR काटी गई, गिरफ्तार किया गया। और बहुत से केसेस में तो FIR काटने के बाद बहुत जो हुकूमत थी, हुकूमत ने आगे खुद डिफेंड किया उस FIR को, जो ओन किया उन FIRs को। सो मीडिया के लिए ये साल 2022 एक बड़ा सख्त साल था, जो पिछले एक साल में जो आपको बताया, लेकिन उस सख्ती में भी जो सहाफियों के ऊपर सख्ती थी, उसमें भी अरशद शरीफ की शहादत इस साल का सबसे बड़ा वाकया थी। हमने बड़े प्रोग्राम्स किए भी हैं, आपको बड़े हकायक बताए भी। उस वक्त जो अरशद शरीफ की शहादत के गिर्द जो वाकयात, जो हकायक थे, जो FIRs का सिलसिला था, जो हिरासा करने का अरशद शरीफ को सिलसिला था, वो सारा आपको तफसीलात बताई हैं। उम्मीद करते हैं कि 2023 सहाफियों के लिए पाकिस्तान में एक बेहतर साल साबित होगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो बयानबाजी अपोजिशन की हद तक होती है, बयान अपोजिशन में सब बड़े डेमोक्रेट्स भी होते हैं, सहाफियों के लिए बड़ा नरम गोशा भी रखते हैं, आजादी सहाफत के नारे लगाते हैं। हुकूमत में आते ही जाने सारों को क्या हो जाता है, उस वक्त फिर अपना और पराया इस बुनियाद पर फैसले होते हैं कि कौन हमारा है, कौन हमारे खिलाफ है। इस पर भी बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ। अहम तरीन वाकयात, बहुत से वाकयात हुए पिछले साल। शायद सियासी मामला अगर देखा जाए तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा सियासी एक वाकया था, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत घर गई। उसके बाद क्या क्या हुआ उस पर भी बात करेंगे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैसे आया उस पर भी बात करेंगे। सैलाब एक आफत, जो कुदरती आफत है, उसके नतीजे में भी जितनी डेवस्टेशन पाकिस्तान में, वो भी एक बहुत बड़ा वाकया जो हमने देखा सियासत के अंदर। अब आपने देखा इमरान खान साहब ने एक कैंपेन बिल्ड की, साइफर जैसी चीजों के इल्जामात लगाए गए कि साइफर था, अमरीकी साजिश थी जिसके तहत उनको हटाया गया। एक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, ये साल शायद स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर्स की रूलिंग का साल था कि हर रूलिंग तकरीबन कोर्ट्स में गई और कोर्ट ने उस रूलिंग को, चाहे वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कौमी असेंबली की थी या जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी पंजाब असेंबली की, उन तमाम रूलिंग्स को कोर्ट ने ओवरटर्न किया। जो इमरान खान साहब के सबसे बड़े यूटर्न्स क्या थे, मियां साहब वापस क्यों नहीं आए, ये जो सवाल थे, इन पर अपने मेहमानों से हम राय लेते हैं। आरफा नूर साहिबा डॉन से बहुत शुक्रिया, मौजूद हैं। अतर काजमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इमरान रियाज खान साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद है, आपका भी शुक्रिया। कोशिश करता हूं कि अगर इजाजत दें तो छोटे जवाब दें, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि आपका इन चीजों के बारे में क्या ख्याल है। स्टार्टिंग विद यू आरिफा। It's a rapid fire round. Well, consider it rapid fire, but if the quickly we speak, Do you have a hamper to give us? I can give you a cup of tea. वो तो पहले ही मिल गया। I can give you another cup of tea. सहाफियों के लिए साल कैसा था? Quickly. सहाफियों के लिए साल बहुत बुरा था। मेरे ख्याल में सहाफियों के लिए हर साल पाकिस्तान में बुरा होता है। हमें तकलीफ तब होती है जब हमारा अपना कोई जाता है। तो इस्लामाबाद में बैठे थे, अरशद शरीफ की डेथ हुई तो हमें ज्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि हमें लगा हमारा कोई जानने वाला था। पर आप देखें कौन सा साल ऐसा इस मुल्क में गुजरता है जब कोई सहाफी नहीं मरता, किसी पे FIR नहीं करती, जिसको गोलियां नहीं लगती, हयात खान से जो शुरू हुआ था जब वो मिसाइल गिरा था वजीरिस्तान में, तब से नहीं हम देख रहे। हमारा तो हर दफे ही कोई आदमी में गिरता है। मसला ये हम मानते बहुत कम है कि हमारा अपना है। अरशद के केस में बिकॉज ही वाज वन ऑफ अस, ये इस बरादरी का भी था, बिरादरी का भी था, बट अपना लगता है तो इसलिए ज्यादा तकलीफ होती है, और जिनको नहीं तकलीफ होती वो उसको अपना नहीं मानते, और फिर जो करते हैं उनको तकलीफ भी नहीं होती। इमरान रियाज खान साहब, क्विकली, आप पर भी FIR हुई, गिरफ्तार हुए, आपके और जो कॉलीग्स हमारे बहुत से जिनके ऊपर FIRs काटी गई, क्विकली 30 सेकंड्स के अंदर इफ यू कुड टेल मी कि आपके हमेशा नंगे तरीके से पॉलिटिकल लोगों को मजबूर नहीं किया गया एस्टेब्लिशमेंट की तो बहुत नंगे तरीके से हुआ ना। इससे पहले भी यही करते हैं, लेकिन इतनी सारी FIR देना, फिर लोगों को मजबूर करना, पॉलिटिकल लोगों को बांध के बिठाना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और उनका बैठ जाना, ये सब कुछ तुम कर रहे हो। सवाल ये उनका बैठ जाना। देखें ना, देखिए काशिफ भाई, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है कि मुझे इस हुकूमत ने मारा है,
مجھے ارشد ہم سب کو اسٹیبلشمنٹ نے مارا ہے، ہم سب کو پتا ہے، اور ہمیشہ سے وہی مارتے ہیں. ہم تو صرف مار کھانے والے ہیں نا، مارتے وہی ہیں. بلا وجہ الزام لگ جاتا ہے کہ پچھلی دفعہ عمران خان مار رہا تھا، اس دفعہ شہباز شریف مار رہا تھا. عمران خان میں اور شہباز شریف میں فرق یہ ہے کہ عمران خان اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے آتی تھی تو عمران خان اون نہیں کرتا تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے جب ہمیں مارا شہباز شریف کے دور میں تو شہباز شریف نے اس کو اون کیا. یہ فرق ہے. ٹھیک. پولیٹیکل معاملات، بہت سارے معاملات، میں چاہوں گا کہ جو اس پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، آئی تھنک وہ جس طریقے سے آیا وہ بھی یاد رکھا جائے گا، جو قوتیں ساتھ ملی، اور پر یقینی طور پہ وہ ایک بڑی مت جو تھی نا کہ ون پیج ہے، اور خان صاحب کے ذہن میں بھی یہ چیز تھی، اس لیے کہ خان صاحب اب بھی جب بھی ملیں تو وہ ایک بات کہتے ہیں کہ میں یہ مان ہی نہیں سکتا تھا کہ مجھے فارغ کر کے ان کو لایا جائے گا. تو ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ابھی تک خان صاحب کو سمجھ نہیں آیا، تو عوام کس طرح سمجھے گی؟ سب کو سمجھ آ گیا یار. ویسے خان صاحب کو اسے سمجھ نہیں آیا کہ خان صاحب یقین نہیں کرنا چاہ رہے تھے. آئی ریمبر ہم گئے ایک بریفنگ میں خان صاحب کے پاس، اب ظاہر میں آئی کین پٹ ان مائی 2 cents. جب گئے خان صاحب کے پاس، آئی سیڈ سر دیر از این ایلیفینٹ ان دا روم اینڈ یو ناٹ ایڈریسنگ اٹ، اٹ از اے ریالٹی، آپ کو نکالا جا رہا ہے. ہی واز ریفیوزنگ ٹو بلیو اٹ اس ٹائم پہ. وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ میرے مجھے نکال رہے ہیں یہ سارے. نہیں، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے کاشف صاحب. آپ کو تو یاد ہوگا کتنے سیاستدانوں سے ہم یہ سٹوریز نہیں سن چکے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بیٹھ کے میٹنگز کر رہی تھیں، اور جو اپوزیشن کے سیاستدان تھے وہ پارلیمنٹ لاجر سے اپنا سامان پیک کر چکے تھے کیونکہ ان کو معلوم ہے، اور وہ کہہ رہی تھی نہیں میری صبح ہی پریزیڈنٹ سے بات ہوئی ہے، کچھ نہیں ہو رہا. جمالی صاحب یاد ہوں گے آپ کو؟ جمالی صاحب میں نہیں جا رہا کہیں، رات کو انہوں نے کہا صبح وہ گھر جا رہے تھے، اور وہ بھی اکیلے ٹرین کے اوپر. ہم سب کو آئی تھنک جو بری خبر ہوتی ہے نا، نن آف اس وانٹ ٹو ایکسپٹ اٹ. تو سیاستدان کے لیے تو حکومت چھوڑنی تو اس سے بری خبر کیا ہوگی، تو وہ یہی سوچتے ہیں آخری منٹ تک کوئی میریکل ہو جائے گا. سو آئی تھنک دے آر آل ڈیپینڈنگ آن دیٹ اینڈ دے کیپ کاؤنٹنگ آن دیٹ. ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا تھا اس آئی تھنک ہماری سیاست کو، آئی وڈ سے کہ میرے لیے تو 2022 واز دا ایئر ویئر ایوری تھنگ ٹرنڈ آن اٹس ہیڈ اینڈ ایوری تھنگ واز ایکسپوزڈ آلسو پرابلی. سب کچھ یعنی وہ جو چیزیں پہلے پسے پردہ یا انڈر دا کارپیٹ ہوتی کھل کے سامنے آ گئی کہ کیا کیسے ہوتا ہے اس ملک میں. اور اسپیشلی جو لوگ پھر اقتدار میں آئے، دیکھیں اس ووٹ آف کانفیڈنس کے نتیجے میں، نو کانفیڈنس کے نتیجے میں کوئی تیسری قوت آ جاتی. جو لوگ اقتدار میں آئے وہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور کسی سے ایکسپیکٹ. اطہر صاحب یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کر رہا تھا، سب کو پتا تھا، وہ کب سے تیار تھے، شیروانیاں سلوا چکے تھے. انڈیا سے کسی نے آنا نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ 3 4 5 سال کے دوران یہ جو دوست تھے جو بھی اقتدار میں آئے، ان کے حوالے سے ہر جے آئی ٹی کے اندر کیا رپورٹ آتی تھی، اور جے آئی ٹی کی رپورٹس کون بناتا تھا، کون ہوتا تھا. تو یہ ماننا لوگوں کے لیے ماننا یہ بڑا مشکل ہے. جو آپ کو عوامی ری ایکشن نظر آ رہا ہے نا سوشل میڈیا پہ، وہ اسی چیز کے اوپر آ رہا ہے. عمران خان کے تو اپنے بڑے مسائل تھے، گورننس کے بڑے مسائل تھے، لیکن اس کو ہٹا کے اب یہ تاثر ہے، ہو سکتا ہے یہ تاثر غلط ہو، اس کو ہٹا کے جن کو لایا گیا وہ عوام نے قبول نہیں کیا. I think اس میں بھی تھوڑا سا if I can just add my 2 cents here, I think اس میں عمر کا بڑا تعلق ہے. یہ جو ہم جیسے لوگ ہیں نا جنہوں نے 90s تھوڑی بہت دیکھی ہوئی ہے، وہ ہمیں یہ کبھی اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. یہ اطہر صاحب یا اور خاور گھومن جیسے لوگ جب یہ کرتے ہیں نا تو مجھے ہوتا ہے یار یہ پتہ چل رہا ہے نا کہ تم لوگوں کی عمر بڑی کم ہے. سوری اطہر صاحب، I think it's a compliment for you. Happily take this. ہاں کہ you're very young. یہ ابھی بھی اپنی آئیڈیلزم میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا. ہو سکتا ہے بھائی اتنی دفعہ ہم سب کے ساتھ ہو چکا ہے کہ یہ اگلی دفعہ بھی ہوگا. اور اس میں بڑی نئی چیزیں ہوئی ہیں. عمران جیسا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئی، مجھے یاد ہے عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ تم بھی تو حیران ہو گئے تھے نا. آئی مین ایسی چیزیں جو عموماً یو تھنک اٹس ویری سرپرائزنگ. آپ ہوئے تھے اس رولنگ کو دیکھ کے کہ کیونکہ میرا خیال ہے سائفر ہے اس وجہ سے میں یہ مسترد کرتا ہوں اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو. آپ حیران ہوئے تھے یہ دیکھ کے؟ نہیں میں حیران ہونا تھوڑا پہلے شروع ہوا تھا کاشف بھائی. میں حیران ہوا تھا جب میں نے سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگی ہوئی دیکھی. پھر میں نے دیکھا کہ ہمیں ایک کمرہ بھی نہیں مل رہا تھا اسلام آباد کے ایک نجی ہوٹل میں، اور وہاں پہ 22 کمرے مل گئے، اور وہ کمرے کسی ادارے کے پاس تھے پہلے، اور بعد میں وہ کمرے اچانک سے مل گئے سارے کے سارے سیاستدانوں کو. اور وہ پورا فلور جو ہے اس کے اوپر جو کچھ ہوتا رہا، جس طرح تھیلوں میں بھر کے پیسے لائے جاتے رہے اور جس طرح وہ بانٹے جاتے رہے، وہ سارا کچھ دیکھ کر میں زیادہ حیران ہو گیا تھا. پھر جب مجھے پتا چلا کہ یہ پیسہ اسلام آباد کیسے پہنچا، میں اس سے بھی بہت زیادہ حیران ہوا. پھر میں نے دیکھا کہ ایک حکومت موجود ہے اور آرڈر کسی اور کا چل رہا ہے، کوئی پریزن وین بھجوا رہا ہے، کوئی کنٹینر لگوا رہا ہے، کوئی چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ چیزیں مجھے زیادہ حیران کر رہی تھی.
اور پھر عمران خان نے بھی اس کے اوپر ایک حیرانی پیدا کر دی. دیکھیے یہ جو کھیل کھیلا گیا نا کاشف بھائی, چاہے بہت پرانا ہے لیکن یہ گند مارتے ہیں پاکستان کے ساتھ. یعنی حامد میر کا پروگرام بند ہوا پچھلے سال مہینے تک کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے بند کیا ہے, عمران خان کی کیا جرت ہے, عمران خان میرا پروگرام کبھی بند نہیں کر سکتا, مجھے بند کیا گیا کسی اور نے, اور سب کو پتا تھا انہوں نے بند کیا ہے. اور جب حامد میر کی ڈیل ہو گئی تو حامد میر نے کہنا شروع کر دیا کہ عمران خان بہت برا ہے, اس نے مجھے بند کیا تھا, اس کو حساب دینا پڑے گا. تو ایکچولی ہم ہر دفعہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لیتے ہیں, لیکن ارشد شریف کی موت نے ایک لکیر کھینچ دی ہے. اب یا تو یہ ہمیں ماریں تو یا ہمیں جواب دیں اور انصاف دیں. ٹھیک, سو آپ کے لیے یہ حیرانگی کی بات نہیں تھی. جو لوگ نکل آئے پہلے دن, دیٹ واز آلسو ویری سرپرائزنگ فار لاٹ آف پیپل. جب جو 9 کو ہوا اور 10 تاریخ کو ایک ریئیکشن آیا لوگوں کا, اچھا واز اٹ سرپرائزنگ؟ میرے لیے بالکل سرپرائزنگ نہیں تھا. پتا کیوں؟ میرا 3 سال یار آپ کا کنیکشن تو عمران خان سے بھی بہتر ہے, وہ بھی سرپرائز ہو گئے تھے. خان صاحب ہوں گے اس لیے کہ خان صاحب تو عوام سے بالکل تعلق ہو چکے تھے نا, وہ تو اقتدار انجوائے کر رہے تھے اس وقت. ایشو کیا تھا کاشف صاحب کہ میرا 3 سال سے یہی آرگیومنٹ تھا کہ جو خان صاحب کے مخالفین ہیں وہ عمران خان کی انشورنس پالیسی ہے. جس دن یہ آئیں گے لوگ ان کے خلاف آٹومیٹکلی نکلیں گے اور عمران خان کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں گے. ہاں اس سے کوئی بہتر آ جائے, اس سے کوئی بہتر آ جائے تو ٹھیک ہے, وہ اس کے ساتھ میں ہو جائیں گے. تو یہ انشورنس پالیسی جو چہرے آپ کو روز ٹی وی پہ نظر آتے ہیں, یہ عمران خان کی انشورنس پالیسی ہے. جب تک یہ آپ کو کوئی حیران وہ یہ کوئی اس پہ بالکل سرپرائز نہیں. میرے لیے تو پورا سال بہت حیران کن تھا. میں تو کہتی ہوں ہر تجزیہ, ہر یہ چاہیے آپ کو زیادہ حیران کس چیز نے کیا, اور میں تو اب صاف مانتی ہوں کہ کوئی میرا تجزیہ اس سال صحیح نہیں ہوا. بالکل کوئی نجومی والی میرے میں کوئی کیپیبلٹی نہیں رہی. اور یس دیٹ سنڈے آئی تھنک اٹ واز اتوار کی رات, بالکل بالکل حیرانگی تھی. اینڈ اٹ واز ایبسولوٹلی امیزنگ. اور میرے خیال میں پی ڈی ایم کے بھی جو لوگ تھے وہ بھی پریشان ہوئے تھے, ٹی وی چینلز بھی. آئی مین سوشل میڈیا پہ شروع ہوا نا سب کچھ, ٹیلی ویژن چینل. سو اف یو ریکال دیٹ نائٹ کہ وہ پہلے ہم نے دیکھنا شروع کیا ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ, تھوڑی دیر بعد چینلز کو خیال آیا کہ کتنی بڑی, اور پھر وہی فوٹیج اٹھا کے, اور ڈی ایس این جی سے پہلے وہ فوٹیج آئی تو وی ور آل ٹیکن بائی سرپرائز. پی ٹی آئی کے اپنے لیڈرز جو تھے وہ ان جلسوں میں پیچھے پھنس گئے. کتنے جو تھے وہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے, وہ پہنچ بھی نہیں سکے بیکاز ان کا خیال تھا ابھی تو روزہ کھلا ہے, ہم دیر سے جائیں گے. سو اٹ واز سرپرائزنگ, ویری سرپرائزنگ. کیونکہ مجھے یاد ہے, مجھے جب پہلا میسج آیا ایک دوست کا, یار یہ ہو رہا ہے آپ دکھا نہیں رہے. آئی سیڈ میں وہ کتنے بندے اکٹھے ہو گئے ہوں گے, آنیسٹلی میرا ریاکشن کتنے کو ہو گئے ہوں گے یار. اینڈ دین آئی سو واٹ ہیپنڈ ان کراچی. آئی ریمبر آئی اسپوک ٹو مسلم لیگ نون کے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا ہمارا جلسہ ہو, اتنے بندے اکٹھے نہیں ہوتے جہاں لیڈر کے بغیر. ہاں مطلب کراچی کا شروع ہوا نا, میں وہ بات بتا رہا ہوں جو اس وقت, کیونکہ اس کے بعد پھر یہ بات کھلنی شروع ہوئی کدھر ہے کیا ہوا. تو اس نے کہا کہ اتنے بندے ہمارے جلسے میں شاید نہ آئے کراچی میں جتنے لوگ بغیر لیڈر کے ادھر آ گئے. سو اٹ واز اے ویری سرپرائزنگ تھنگ اس ٹائم پہ کہ کیا ہوا. چودھری صاحبان کے سپلٹ پہ آپ کو سرپرائز تھا عمران؟ جس طرح اس وقت چودھری صاحب کبھی بھی سرپرائز نہیں کر سکتے. ان کا دیکھیں چودھری صاحب آپ کو کبھی سرپرائز نہیں کریں گے. سیاست کو تھوڑا بہت بھی سمجھنے والا آدمی بالکل اس بات کا اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ گھاٹے کا سودا کبھی نہیں کریں گے, اور کون سا سودا گھاٹے کا ہوتا ہے یہ آپ کو پتا چل ہی جاتا ہے. اس وقت چودھریز کا میں آپ کو ون لائنر بتا دیتا ہوں, اور میں کافی دنوں پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ چودھریز کو ووٹ چاہیے پاکستان تحریک انصاف کا, اور سپورٹ چاہیے اسٹیبلشمنٹ کی. اسی کے بیچ میں وہ بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یاد دلاؤں کاشف بھائی, میں نے یہ بہت پہلے بتایا تھا, آف دی ریکارڈ بھی اور آن دا ریکارڈ بھی. اور میں نے وسیم بدامی صاحب کے پروگرام میں 1 سال پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ پنگا مت لیجیے گا, یہ ڈھول آپ کے گلے پڑ گیا تو یہ آپ سے نہیں بجے گا. یہ میں نے ان سب کو کہا تھا جو یہ تجربہ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن تجربہ کیا, دیکھیں ابھی تک ڈھول گلے میں پڑا ہوا ہے اور پورے ملک سے نہیں بج رہا. ساری اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی ہے, سہولت کار بھی, پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی, سب مل کر پاکستان کا میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ ان کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہا ہے. بات بن نہیں رہی. آج آپ کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ $5.8 ارب ہیں. یہ ریکارڈ لو پہ جا رہا ہے, اور آپ نے جنوری کے پہلے ہفتے میں $1 ارب یو اے ای کے 2 بینک کے اندر بٹھا کے رکھا جا رہا ہے معیشت دانوں سے کہ معیشت کیسے چلانی ہے, اور ٹیکنوکریٹس کی باتیں ہو رہی ہیں. صاحب یہ کھچڑی نہیں پکنی تھی, یہ کھچڑی وہ ٹیکنوکریٹس والی بات چیک کر رہے ہیں نا, ٹیکنوکریٹس والی بات تھوڑی سی ان دی ایئر لگ رہی ہے ابھی تک. جو وہ شبر زیدی صاحب تو آ کے بڑے وثوق سے کہہ گئے کہ 6 مہینے سے 2 سال بعد ہو گئی ہے, اور یہ وہ اٹ لکس ایز اف ابھی
میں دیکھیں کل کا پتہ نہیں، پاکستان میں کل کا کچھ پتہ نہیں ہو. آج 3 سال کی بات تو چند صاحب نے بھی کی ہے. ہاں، اور دوسری جتنے کانفیڈنس سے شبر صاحب نے بات کی ہے، آئی ووڈنٹ بی سرپرائز کہ بہت سارے لوگوں نے سی وی بھیج دی ہوں، واٹس ایپ کر دی ہوں. چودھری صاحبان کے اوپر آپ کو شک ہوا؟ آپ کو حیرانگی ہوئی کہ مجھے یاد ہے یہیں بیٹھے ہم سارے ٹرانسمیشن کرتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ پنجاب میں جب دیکھیں ٹو بی آنیسٹ مجھے بالکل حیرانگی نہیں ہوئی. جو جس یار آپ لوگ کدھر رہتے ہیں دنیا میں یار؟ ہم کیوں اکیلے ہیں جو پریشان ہو رہے تھے، حیران ہو رہے تھے چیزوں پہ؟ چودھری شجاعت اور پرویز الہی لڑ پڑے، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا. یہ ٹو بی آنیسٹ بالکل حیرانگی نہیں ہوئی. جس طریقے سے مشاورت ہو رہی تھی کہ وہ کاف لیگ جو پوری ایک ٹوئٹا ہائیسٹ میں آ جاتی ہے، انہوں نے پہلے جو مشاورت کی ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ، اتنی طویل مشاورت تو مجھے نہیں لگتا کہ دوسری جنگ عظیم میں بھی ہوئی ہوگی. تو اسی چیز سے پتا چل گیا تھا کہ وہ اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑیں. دیکھیں کاشف صاحب، جس نے اپنے مفادات کی جنگ لڑنی ہے وہ ان کا بالکل واضح ہے. انہوں نے اس وقت خان صاحب کے حوالے سے کس قسم کی باتیں کی، ابھی دوبارہ چودھری پرویز الہی صاحب نے جو انٹرویو دیا وہ کیوں دیا؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے. تو کوئی حیرانگی نہیں ہوئی ہے. یہ اگر کچھ عرصے کے بعد اکٹھے ہو جائیں، ان کو روکا ہوا کس نے ہے؟ چودھری صاحب کو اپنی جوانی یاد آتی ہے اور وہ مونس کی جوانی ضائع نہیں کرنے دیتے، چاہتے کہ یہ بھی حمزہ کی غلامی کرے. وہ ان کی خواہش ہے کہ مونس آگے بڑھے، اس لیے کہ کس طرح کاف لیگ نکلی تھی. شجاعت صاحب کو لگتا ہے کہ ان کے بچے زیادہ بہتر، تو وہ انہوں نے سیٹ کر دی ہے نا، ایک نو لیگ میں اور ایک یہ کس کو. آپ پلیز، مجھے بالکل نہیں پتا تھا نہ، میں نے حیران ہوئی بالکل، بہت. میں بھی بہت حیران ہوا تھا میں تو کیونکہ یہاں بیٹھ کے میں نے کہا تھا، مجھے یاد ہے یہ نہیں ہو سکتا. ہاں بالکل. بٹ آئی تھنک ناؤ جیسے ہی کہہ رہے نا کہ ان ریٹروسپیکٹ آف کورس جب آپ دیکھتے ہیں، بیکاز کنسیڈرنگ کہ ہم نے اب 2 یا 3 سال ہو گئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں شریف خاندان کی جو لڑائی ہے وہ بھی تو بیسکلی یہی لڑائی ہے نا کہ اب بچے جو ہیں ان کے آپس میں وہ تعلقات نہیں ہو سکتے جو 2 بھائیوں کے تھے. تو آئی تھنک اگر ان ریٹروسپیکٹ آف کورس لگ رہا ہے کہ دس میک سینس. اب سمجھ آ رہی ہے، اب سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ کلیئرلی فرسٹ کزنز جو ہیں ان کے وہ تعلقات نہیں ہو سکتے جو آپس میں بھائیوں کے تھے یا پہلی جنریشن کے تھے، تو وہ اپنا اپنا رستہ چوز کر رہے ہیں. سو چودھری شجاعت صاحب کے بھائی پرویز الہی صاحب کے ساتھ جی بالکل صاحب حسین میرے پروگرام میں جب چیمہ صاحب آئے تو چودھری وجاہت آئے بالکل پرویز الہی صاحب کی طرف سے ویو دینے. سو وچ واز ویری سرپرائز کہ بھائی اپنے بھائی کے بجائے کزن کی طرف جا رہے ہیں. سو اس میں دیکھیں نا سرپرائزنگ بات، تو اگین اٹ ٹیکس یو بیک ٹو دیٹ سنڈے کہ اگر یہ ختم کر لوں، مجھے بریک لیں، بریک کے بعد. اگر ہمارے لیے یہ سرپرائزنگ تھا کہ عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اس طرح سامنے آئے گی، تو پھر ان پارٹیز کا ٹوٹنا بھی سرپرائز نہیں ہے. دا فرسٹ سرپرائز آف دس ایئر از دا فیکٹ کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جو پی ٹی آئی کی یا عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھی ہے، اس کے بعد تو اب ہر کسی کے لیے یہ مسئلہ ہوگا نا. اب تو سارے ان کے اپنے لوگ نہیں کہتے کہ ہم نے تو الیکشن نہیں لڑنا تھا اگلا، اب وہ ٹکٹ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. میں جانتا ہوں لوگوں کو جو نیگوشیٹ کر رہے تھے دوسری پارٹیز کے ساتھ اگلے الیکشنز کے لیے، اور آپ کو مریم نواز صاحبہ کو وہ یاد ہوگا، وہ ٹھیک تھا اس وقت کہ ہمارا ٹکٹ چلا ہے بالکل، اور وہ بات درست تھی اس وقت کے لیے. لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں پیسے چاہیے. چند سیکنڈ میں آپ کو ایک فیکٹ بتا دیتا ہوں. مجھے سب سے زیادہ حیرت ہوئی تھی جب میں نے اسحاق ڈار کو واپس آتے ہوئے ایئر فورس 1 میں دیکھا، ایئر فورس کے طیارے میں میں نے دیکھا اسحاق ڈار کو واپس آتے ہوئے، کیونکہ جنرل باجوہ ہمیں یہ کہہ چکے تھے میٹنگ کے اندر کہ پاکستان کی معیشت کی تباہی کے لیے سب سے بڑا ذمہ دار اسحاق ڈار ہے. جنرل باجوہ کی موجودگی میں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو وہ اس وقت کنٹرول کر رہے تھے، اس وقت اسحاق ڈار کا واپس آنا، آ کر معیشت کو سنبھال لینا، کیونکہ جنرل باجوہ کنونس تھے کہ سارا بیڑا غرق جو ہے وہ اسحاق ڈار نے کیا ہے. مجھے سب سے زیادہ حیرت ہوئی تھی کہ یہ باجوہ صاحب نے کیا کیا. ٹھیک، ایک بریک ناظرین، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. 2022 کے اوپر ایک نظر ڈال رہے ہیں. 2022 میں عمران خان صاحب دیکھیں، اب پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھتے ہیں. آپ نے جو اگلا سوال پوچھنا نا، میں نے اس پہ کہنے مجھے تو پہلے ہی پتا تھا. میں اب آئی فیلنگ ویری لیفٹ آؤٹ. چلے پوچھیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے. میاں صاحب کیا سوچ رہے تھے؟ سو واٹ واز عمران خان's biggest mistake in 2022 in your view؟ سب سے بڑی غلطی کیا کی عمران خان؟ یار غلطیاں تو میرے خیال میں عمران خان صاحب نے بہت کی ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو غلطی کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہوتا ہے. غلطی ان کا جو انہوں نے مارچ اناؤنس کیا May 25 کا، پھر یہاں پہنچ کے فوراً انہوں نے کہا میں گھر جا رہا ہوں، مطلب کہ دا مسٹیکس ہی ہیز میڈ. اسمبلیاں چھوڑنا، میرے خیال میں آئی اسٹل فیل کہ اسمبلیوں میں اگر بیٹھے ہوتے آج تو زیادہ شور ڈل سکتا تھا. یہ جو قوانین کچھ پاس ہوئے، کوئی ایک اپوزیشن تو ہوتی. پارلیمنٹ غالباً میرے جیسے انسان کے لیے میں کہوں گی کہ چھوڑنا غلطی سب سے بڑی تھی. بٹ بڑی غلطی کی ہے، بٹ ٹیفلون ہے، نتھنگ سٹکس.
عمران، آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کی غلطی کیا تھی؟ عمران خان بتائیں گے کہ عمران خان کی غلطی سب سے بڑی کون سی؟ عمران خان صاحب کی غلطیاں ان کو ڈلیور کر رہی ہیں. ہاں وہ ویسے وہ بات ٹھیک ہے جو ابھی انہوں نے کی، عارفہ نور نے کی، انہوں نے کہا جو الٹی بھی کرتا سیدھی ہو جاتی ہے. ایٹ لیسٹ ابھی تک ایسے ہو. وہ ایک آدمی کو قدرت ساتھ دے رہی ہے تو اب کیا کریں اس کا؟ ہم اس کو اب غلطی کہیں گے تو پھر یہ ہماری غلطی ہوگی، کیونکہ وہ جو بھی کر رہا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید عمران خان کی یہ اسیسمنٹ یا یہ چیز غلط ہے اور ہم اس کو غلط کہتے ہیں، وہ 4 دن بعد ٹھیک ہو جاتی ہے. ٹھیک. سو آپ یہ بات تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائنڈ سائٹ زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا. ہائنڈ سائٹ میں اب دیکھ رہے ہیں اگر واقعات کو تو ایسا لگتا ہے کہ جو غلطیاں بھی تھیں، جو اس وقت لگ رہا تھا کہ یار جیسے بیٹ جیسے جب جہاں تک پارلیمنٹ کے اندر جانے کا معاملہ نا، وہاں مجھے اعتراض ہے. میں چھوٹا سا میرا اختلاف ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف بیٹھی رہتی تو پبلک کے اندر یہ پاپولرٹی وہ کبھی انجوائے نہ کرتے کہ وہ اوپنلی چیلنج کرتے کہ جب مرضی الیکشن کروا دو، یعنی رولز بھی آپ کے الیکشن کمیشن وہ الیکشن کراؤ بس چھٹو، یہ وہ نہ کہہ سکتے اگر وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے رہتے تو. یار بھی دیکھیں جہاں تک غلطی کا تعلق ہے، میرے خیال میں عمران خان صاحب نے ابھی وہ بڑی غلطی کرنی، ابھی تک کوئی ایسی غلطی کی نہیں جس کی وجہ سے ان کو سیاسی طور پہ نقصان. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر الیکشن جیت گئے تو یہ ان کی سب سے بڑی غلطی؟ نہیں، میں اس طرف آتا ہوں. دیکھیں ہم اس کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں. جمہوریت میں تو آپ جمہور کے تناظر میں دیکھتے ہیں، ووٹ کے تناظر میں دیکھتے ہیں. 75% الیکشنز وہ جیت چکے ہیں اور انہوں نے اس پارلیمنٹ کے خلاف الیکشن لڑا کہ میں 9 حلقوں پہ کھڑا ہوں لیکن اس پارلیمنٹ میں نہیں جاؤں گا. عوام نے پارلیمنٹ کے خلاف ووٹ دیا. اب وہ غلطی کہاں پہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے اپنے ووٹر سپورٹر کو، نوجوان طبقے کو ایک بڑا آئیڈیلسٹک بنا دیا کہ یہ میرا ہے، میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں یا پھر میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اسٹیٹس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. پھر اگر وہ چودھری پرویز سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے، 30 سیٹیں اس کو دے دیں گے تو کیا ان کا ووٹر، نظریاتی ووٹر چودھری صاحب کو جا کے ووٹ ڈالے گا؟ یہ وہ غلطی ہے جو وہ کریں گے تو شاید اس پہ کچھ رسپانس آئے. بلاول آپ کا خیال کیا تھا جس وقت یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بن رہی تھی کہ بنیں گے چیف فارن منسٹر وزیر خارجہ شہباز شریف صاحب کے؟ میں پھر وہی کہوں گی میرا بالکل خیال نہیں تھا. میرا خیال تھا کہ پی 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 کے ہیڈ کو یہ کہیں سوٹ نہیں کرتا کہ وہ جا کے پی ایم ایل این کی کیبنٹ میں بیٹھ جائے. بے نظیر بھٹو ہوتی تو شاید یہ غلطی نہ ہوتی، یا شاید اب ہم بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہیں. پر اگین اٹ پرووز کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. دے ہیو نو ایمبیشن ویئر پنجاب از کنسرنڈ. اور یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ پتہ نہیں کتنی لمبی گیم کا سوچ رہے ہیں کہ جب یہ سب پرانے لیڈرز جو ہیں بیچارے ریٹائر ہو جائیں گے سیاست سے، زندگی سے، تب ان کا کہیں چانس ہوگا. بیکاز شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ میں بیٹھ کے فارن منسٹر کیسے ڈیلیور؟ اور اگر عمران خان صاحب کے بعد انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنے، یہی تقریریں کرنی ہے، تو عمران آپ بھی اس کا، آپ کو حیرانگی ہوئی تھی جب یہ ہوا تھا کہ وہ انہوں نے فیصلہ کیا وزیر خارجہ بننے کا؟ ہاں جی، یہ حیرت کی بات تھی واقعی کاشف بھائی. یہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین جو ہے وہ ایک دوسری پارٹی کے صدر کے انڈر میں جا کے وہ کام کرے گا. اپنی سب سے بڑے سیاسی مخالف، ٹریڈیشنل سیاسی مخالف کی پولیٹیکل پارٹی کا. ایگزیکٹلی. لیکن ایک چیز ہے نا کاشف بھائی، میں آپ کو بتاؤں، پیپلز پارٹی نے پنجاب سے شہباز شریف کی کیبنٹ کا حصہ بننے کے بعد اپنا پتہ ہمیشہ کے لیے صاف کر لیا ہے. اب نہیں ہو سکتا، بلاول کی صورت میں تو بالکل نہیں ہو سکتا. بلاول اور 20 سال کوشش کر کے دیکھ لیں. اگر عمران خان کی پالیٹکس کبھی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ فرض کریں ختم ہو جاتا ہے کسی دور میں، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے اور پی ایم ایل این دوبارہ ایک مضبوط جماعت بنتی ہے، تو یاد رکھیے گا مقابلے میں پیپلز پارٹی نہیں آئے گی. ہو سکتا ہے کوئی نئی جماعت بن کر آ جائے، لیکن پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کے مقابلے میں پنجاب میں نہیں آ پائے گی. یا تو یہ مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا رہے گا، اور اگر پی ٹی آئی نکل لی تو کوئی اور آ جائے گا. پیپلز پارٹی اب نہیں. خیر پاکستانی پالیٹکس میں میرا خیال ہے نیور ان پاکستانی پالیٹکس اینی تھنگ از پاسبل. کچھ بھی ہو سکتا. میرے لیے یہ ایکچولی گروئنگ اپ ایز اے پیپلز پارٹی بوائے میرے لیے ایک بہت بڑا حیرانگی کی بات تھی یہ کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بن گئے وزیر خارجہ. لیکن ایک بات بتائیں، صدر صاحب سے ایک بیان منسوب کیا گیا ریسنٹلی، وہ کہتے ہیں غلط ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ when they smoke this fire کہ اگر عمران خان لانگ مارچ نہ کرتے 25 مئی کا تو الیکشنز ہو جاتے. آپ مانتے اس بات؟ دیکھیں جہاں تک بلاول صاحب کا تعلق ہے، دیکھیں بہت سارے لوگوں کا تو ڈاؤٹ اسی وقت کلیئر ہو گیا تھا جب قاتل لیگ کے پرویز الہی صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا. وہ پولیٹیکل اپوننٹس نہیں ہے نا، یاد رکھے گا دس ڈفرنس. پھر بھی وہ پرنسپل سٹینڈ تو جیسے عمران خان صاحب کا اپوننٹ نہیں ہے کاف لیگ، پر مسئلہ یہ ہے پیپلز پارٹی ہے جس کی تصویر پیچھے لگا کے کاشف بھائی میں ووٹ مانگتا ہوں، اس کے قتل کا جس پہ میں نے الزام لگایا اس کو میں اپنے ساتھ سیٹ پہ بٹھا لوں. تو ادھر سے آپ کو پتا چلتا ہے نا کہ سیاسی اخلاقیات
کس حد تک ہیں یا کس حد تک نہیں ہیں. تو مجھے تو سرپرائز نہیں ہوا. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ صدر صاحب نے کوئی بیان دیا کہ مفروضہ کر لیتے کہ ٹھیک بیان ہے یہ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ 25 کو اگر عمران خان صاحب نہ آتے, کیا آپ کو یاد ہوگا ملتان میں انہوں نے اناؤنس کرنا تھا, انہوں نے اس میں بھی اناؤنس نہیں کیا, اور سی کی میٹنگ پشاور بلا لی, ان کو کہا گیا کہ 2 دن اور ڈیلے کر لیں جی اور پھر کہا گیا تھوڑے دن اور ڈیلے کر لیں, ہفتہ اور ڈیلے کر. آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز ہونے تھے, مل جاتے عمران خان صاحب؟ میں نے 25 کی رات کو ایک ولاگ بنایا تھا اور میں نے کہا تھا کہ نہ یہ 7 دن بعد ہوں گے نہ 7 مہینے بعد ہوں گے, کسی صورت میں. جس سسٹم نے عمران خان کو اتارا ہے اس نے اس لیے نہیں اتارا تھا کہ 7 دن کے بعد اس کو الیکشن کی ڈیٹ دے دیں یا 6 مہینے کے بعد یا 7 مہینے کے بعد. تو الیکشنز تو کسی صورت میں نہیں ہونے تھے. اور ابھی بھی مجھے ابھی بھی خان صاحب کے لیے جو سرخ بتی تھی اس کے ساتھ نیلی بتی بھی لگ گئی ہے. مجھے تو کوئی چیزیں سیدھی ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. پنجاب کے ضمنی الیکشنز جو نتیجہ آیا 20 سیٹوں کا, آپ کی توقع کے عین مطابق تھا؟ فائنلی ناؤ آئی ہیو این آنسر دیٹ آئی کین گیو یو. میں نے کالم لکھنا تھا اس پہ, میں بھی ذرا شو مار لوں نا, میں ویلاگ نہیں کرتی تو میں اپنے کالم کا شو مار لوں. تو میں نے کالم لکھنا تھا آئی اسپوک ٹو اے لاٹ آف پیپل, وہ 3-4 دن پہلے تھا. تو اس میں مجھے اندازہ ہوا وین آئی اسپوک ٹو کالیگز آن دا گراؤنڈ کہ سچویشن اتنی پی ایم ایل این کے حق میں نہیں ہے جتنی لوگ سمجھ رہے ہیں. دیٹ از وین آئی ریئلائزڈ کہ وہ جو پنجاب کے بائی الیکشن تھے, لاہور میں 3 سیٹس, ادھر ادھر کیا حالت تھی پنڈی میں, اس سے اندازہ ہوا. متوقع نتیجہ تھا آپ کے خیال میں؟ آفٹر آئی اسپوک ٹو پیپل آن دا گراؤنڈ. ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے میرے خیال میں ذرا کم ہی کرتے ہیں, بیکاز ہم آپس میں اتنے مصروف ہوتے ہیں ایک دوسرے سے تجزیہ لینا اور وہ سیاستدانوں سے بات کرنا, کہ وہ جب ساؤتھ پنجاب میں لوگوں سے بات ہوئی, جب لاہور میں لوگوں سے بات ہوئی, رپورٹرز جو کور کر رہے تھے ریلیز, ان کی اسیسمنٹ بہت ایکوریٹ تھی اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہی تھی, بلکہ اس سے بھی بہتر آئی. آئی تھنک 16 سیٹیں, 15 لیجٹمیٹ اینڈ 1 لاسٹ منٹ. کیا یہ وقتی ہے عمران؟ لیٹس فاسٹ فارورڈ. ایک تو ظاہر ہے عمران خان صاحب نے ایک بیانیہ بنایا جس میں سائفر تھا, امریکی سازش, نیشنلزم, ریلیجن, ریزسٹنس, اینٹی اسٹیبلشمنٹ, ہر چیز کا بیانیہ عمران خان صاحب نے بنایا اور بڑے سکسیسفلی ایسا لگا کہ اس وقت انہوں نے بنایا ہے. کم آگے کے الیکشن, اگلے ظاہر آگے الیکشن 6 مہینے بعد ہوں, سال بعد ہوں, جب بھی ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب کا نتیجہ ایسا ہی نکلے گا یا آپ کو لگتا ہے کہ تبدیلی آئے گی اس نتیجے میں اگلے الیکشنز میں؟ دیکھیں, جب تک زبردستی روک کر رکھیں گے نا, یہ لوگوں کے مزاج کے خلاف ہے. اب لوگوں نے اپنی ضد بنا لی ہے کہ آپ ہمیں الیکشن دیں, ایک مرتبہ تو ہم اپنی مرضی کر کے دیکھیں گے, اور لوگوں نے اپنی مرضی کو عمران خان کی مرضی کے ساتھ شامل کر لیا. اب آپ اس کو ٹھیک کہیں یا غلط کہیں, اب لوگوں نے ضد پکڑی ہوئی ہے کہ ایک دفعہ تو ہم اپنی مرضی اب کریں گے ہی کریں گے, اس دفعہ نہیں آپ کی چلنے دیں گے. اب یہ جو لوگوں کی ضد ہے, اس کے مقابلے میں آپ کب تک ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے؟ دیکھیں, حقائق بڑے تلخ ہیں اور ان میں سے بہت سارے بیان بھی نہیں کیے جا سکتے. لیکن عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ حسین حقانی کو کس طریقے سے ہائر کیا گیا تھا, وہ کس کی پروموشن کر رہا تھا امریکہ میں اور کس کے بارے میں نیگیٹو چیزیں پھیلا رہا تھا. پھر میری دورانی صاحب سے بھی بات ہوئی, میں نے تمام جو اس کے جڑے ہوئے کچھ کردار تھے ان سے میں نے بات کی ہے, اور یہ فیکٹس اگر سامنے لائے جائیں تو اس کے اوپر تو پوری ایک الگ انکوائری بنتی ہے کاشف بھائی, کہ امریکہ کے اندر لابنگ کے لیے کس کو کیسے استعمال کیا گیا اور کون کیا چاہ رہا تھا. یہ بڑے ہاریبل فیکٹس ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے جو بیانیہ کھڑا کیا تھا, اب تو اس کے کچھ حقائق بھی سامنے آ رہے ہیں اور اس کے ثبوت بھی آ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے یہ چیزیں الیکشن تک ان کو ڈیلیور کریں گے. لیکن عمران خان صاحب نے بہت سے اپنے جو نیریٹیوز بنائے تھے اس سے ان کو پیچھے بھی ہٹنا پڑ رہا ہو یا کچھ چیزوں سے پیچھے ہٹے بھی ہیں, افیکٹ کرے گا ان کی الیکشن کیمپین کو اثر کاز میں؟ نہیں, ناٹ ان یہ جو آپ جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ چھوٹے 3, 4, 5, مطلب انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتا کہ سازش ہوئی یا نہیں ہوئی, تفتیش کرا لے. سو فرام سازش ہوئی ہے ٹو پتا نہیں سازش ہوئی, تفتیش ہونی چاہیے, جو کہ ہونی بھی چاہیے بہت سی چیزوں سے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ افیکٹ کرے؟ نہیں, ناٹ ان شارٹ ٹرم, مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا. دیکھیں, خان صاحب اگر جب تک الیکشنز نہ ہوں, الیکشنز ہو جاتے ہیں, خان صاحب کو ووٹ مل جاتا ہے. خان صاحب اگر ناکام ہوں گے نا تو وہ حکومت میں آ کے ناکام ہوں گے. خان صاحب اپوزیشن میں, آپ نے جب کہا تھا نا ناکام ہوگا, میں کہ پھر حکومت دینی پڑے گی. نہیں, خان صاحب اپوزیشن میں ناکام نہیں ہو سکتے, حکومت میں آ کے وہ ناکام ہوں تو الگ بحث ہے. ٹھیک, تھوڑا حکومت کی جو پی ڈی ایم پارٹیز ہیں اس کا بھی دیکھ لیتے کہ ویئر دے وینٹ رائٹ اور رانگ. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. چونکہ ہم سب دیکھ رہے ہیں, مسلم لیگ نون کی بڑی آپ کے خیال میں 2022 میں غلطی کیا تھی؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس. نواز شریف صاحب نے اپنے بھائی کی بات کیوں مان لی؟ غلطی تو یہیں سے شروع ہوئی. ووٹ آف نو کانفیڈنس کرا لیتے لیکن الیکشن کرا دیتے. بات تو حکومت چلانے کی مانی نا انہوں نے.
یا آپ کا خیال ہے نو کانفیڈنس بھی نہیں کرانا چاہیے تھا؟ بھائی وہ میرے خیال میں ان کی جو بھی اگریمنٹ تھی وہ یہی ہوئی تھی نا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں گے اور حکومت میں آئیں گے. شہباز شریف صاحب کو کوئی اور موقع ملنا تھا پی ایم بننے کا. آج 5 سال کی یہ ٹرم جیتتے ہیں تو نواز شریف صاحب کیا شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنائیں گے؟ نہیں بنائیں گے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کیا ہی اس لیے گیا تھا بیکاز اب یہ سب کہتے نہیں ہیں کہ آخری منٹ پہ جنرل باجوہ صاحب یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی پیغام بھی گیا تھا کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ کروائیں, الیکشنز کال کر دیتے ہیں. پی ڈی ایم ٹرنڈ اٹ ڈاؤن. ڈو دے ناٹ سے دس اینڈ پی ڈی ایم سیز دس. پی ٹی آئی نہیں کہتی, پی ڈی ایم یہ کہتی ہے نا. تو کیوں کہتی ہے؟ الیکشن تو نہیں چاہیے تھے ان کو, حکومت چاہیے ان کو, اور غلطی وہاں سے شروع ہوئی. پیپلز پارٹی واز ویری کلیئر. عمران, پیپلز پارٹی واز ویری کلیئر ہم نے حکومت چلانی ہے. نون میں تقسیم تھی. آپ کے خیال میں غلطی کیا ہے؟ کاشف بھائی انہوں نے غلط نہیں کیا, انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, جیسے عمران خان صاحب کی غلطیاں ان کو ڈیلیور کر گئیں اسی طرح ان کے ٹھیک کام ان کو الٹے پڑ گئے. یعنی کبھی ایسا ہوا پاکستان میں کہ اور آپ ناکام ہو جائیں؟ کبھی آج تک ہوا پاکستان کی تاریخ میں ایسا؟ کامیابی تو ہمیشہ قدم چومتی ہے طاقت کے, لیکن اس مرتبہ کام الٹا ہو گیا. انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا, انہوں نے وہی کیا جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بالکل درست تھا. اور یہ کرنے والے پولیٹیکل لوگ فائدے میں رہتے ہیں, ان کو این آر او بھی ملتا ہے, اقتدار بھی ملتا ہے, سارا کچھ ملتا ہے. انہوں نے ایگزیکٹلی وہی کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا, لیکن ان کا صحیح کام الٹا پڑ گیا, عمران خان کے الٹے کام سیدھے پڑ گئے سارے. اب یہ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بات ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہی حکومت چلتی اور آج کامیاب ہوتی تو شاید ہم بات کچھ اور کرتے. واہ واٹ اے ڈیسیژن. بٹ یو نو ان ہائنڈ سائٹ یہ کیسے چل سکتی تھی مجھے آپ بتائیں نا. سوری میں اطہر صاحب, اکانومی کی جو حالت ہے, عمران خان صاحب یہی عمران خان صاحب نہیں تھے جو جب پاور میں تھے تو کوئی بائی الیکشن پشاور تک میں یہ ہارے. سو دیٹ مینس کہ اکانومی کی حالت آج کل یہ ہے کہ آپ کوئی صحیح کام نہیں کر سکتے, مشکل فیصلہ کر ہی نہیں سکتے جو پولیٹیکل. سو دے شوڈ ہیو نون دس. اور ووٹ کا عزت دو کا نعرہ جو ایک نیریٹو بنایا تھا, جو سارا کھڑا کیا تھا, وہ سارا برباد ہو گیا اس سارے میں. 30 سیکنڈز. دیکھیں بالکل برباد نہیں. کوئی اور چیز بتا دیں مجھے, کوئی اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے پی ایم ایل این کی غلطی ہوگی؟ دیکھیں مجھے کوئی غلطی نظر نہیں آتی, کچھ برباد نہیں ہوا. نون لیگ کے میاں نواز شریف صاحب ویسے نائل ہو چکے تھے, مریم بی بی نائل ہو چکی تھی. اگر شہباز شریف صاحب کو بھی ایف آئی اے کی کورٹ سزا سنا دیتی تو شریف خاندان کا تو سیاست ہی ختم ہو جاتی. انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی, سیاست بچائی. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. دیکھا 2022 کو, اگلے ہفتے دیکھیں گے 2023 کے بڑے چیلنجز کیا ہیں. اجازت دیجیے, ہیو اے گڈ ایئر.